على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت بڑا مہربان، بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ رحیم ہے، چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ مالک یوم الدین، وہی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے اور بھٹک گئے۔ آمین۔ اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حمد و ثنا اور اپنی تعریف کا طریقہ بیان کرنے کے بعد ہمیں یہ سمجھایا کہ تم جب یہ دعا کرو گے کہ اے مولا تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، تو پھر ہمیں اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی زندگیوں کو دیکھنا ہوگا، اور سب سے پہلے ہمیں اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ جب اللہ نے سب سے زیادہ اپنے انعام اپنے رسول پر فرمائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مولا کے ساتھ کیسا تعلق رکھا اور کس طرح اپنے رب سے تعلق رکھتے ہوئے زندگی گزاری۔ لہذا اللہ کے بندوں پر آپس میں بھی ایک دوسرے کے احسان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی نعمتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور بھلائی ساتھ میں ہوتی ہے، تو جو شریف لوگ ہیں وہ احسان کو یاد رکھتے ہیں۔ کبھی ان پر کسی نے کوئی انعام دیا ہے، کوئی تحفہ انہیں دیا ہے، تو اس تحفے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ان سے الفت و محبت رکھتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ آپس میں تحفوں کا لین دین کرتے رہا کرو، اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب کوئی دوست آپ کا جیسے ہی آپ پہنچتے ہیں صاحب اندر آ جائیے، عزت کے ساتھ بٹھالتا ہے، پانی پیش کرتا ہے، پہلے صاحب کھانے کا ٹائم ہے کھانا کھا کے جائیں، سر ہو جاتا ہے آپ، یا ناشتے کا ٹائم ہے ناشتہ کراتا ہے، چائے کراتا ہے، تو پھر اس کے یہاں جانے کو دوبارہ دل چاہتا ہے کہ بھائی بڑے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے۔ اور اگر کسی کے یہاں آپ جائیں اور وہ دروازے پر کھڑا ہوا ہی اس طرح پیش آئے جیسے کوئی بے مروتی کر رہا ہے، جیسے ہمارے آنے کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے، اور وہ جلدی سے اپنی بات پوری کر کے ٹالنا چاہتا ہے، تو آدمی کا دوبارہ دل نہیں چاہتا ہے وہاں پر جانے کو۔ تو یہ دربار اللہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا کہ دیکھو جب تم اللہ کے دربار میں جاتے ہو تو اس کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب گلستہ کے اندر کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اول تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا میری طرف کو متوجہ ہو رہا ہے، کتنی مجھ سے یہ اپنی پکار ظاہر کر رہا ہے، اپنی مانگ کتنی بار میرے سامنے رکھتا ہے، 1 بار 2 بار 3 بار، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، مجھے اپنے بندے کا بار بار خالی ہاتھ واپس کرنے سے اب شرم آنے لگی، اب تم گواہ ہو جاؤ کہ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے میں نے وہ اسے عطا فرما دیا، اور اپنے کرم سے اور 10 گنا زیادہ عطا فرما دیا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تو گناہ تم کر رہے ہو
اور تمہارے بار بار ہاتھ اٹھانے سے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم تمہارے مولا کو آ رہی ہے، کہہ رہے مجھے شرم آ رہی ہے کہ اب میرا بندے کا ہاتھ میرے دربار سے خالی جائے۔ تو ایسا ہمارا رب کہ جو ہمارے ہاتھ خالی واپس نہیں کرتا، ہماری مرادوں سے بھی ہمیں زیادہ عطا فرماتا ہے، تو جب دنیا میں ہم کسی کا احسان رکھتے ہیں، تحفوں کو یاد رکھتے ہیں اور دل میں اس کی محبت ہوتی ہے، تو اس سے زیادہ تو محبت ہمارے دل میں ہمارے رب کی ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس لیے کہ جو بندہ ہمارے ساتھ سلوک کر رہا ہے اس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، تب وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، تو اس کا احسان بھی حقیقت میں اللہ ہی کا احسان ہے، اور جو اللہ اپنے کرم سے عطا فرما رہا ہے وہ بھی اس کا احسان ہے۔ تو سب سے بڑے احسانات ہر بندے پہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے ہیں، اور ساری نعمتیں بندوں کے اوپر اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اور آپ اگر جب سے پیدا ہوئے اور اب تک جو ہم نعمتیں استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی کچھ ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ اللہ اس لیے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں دی ہیں اللہ نے۔ تو پھر کیا کیا ہے اللہ کے ان بندوں نے کہ جب اللہ نے ان پر انعام فرمائے ہیں تو انہوں نے بھی دل کسی سے نہیں لگایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کے علاوہ دل کسی سے نہیں لگایا۔ ہاں احسان ہے لوگوں کے، مجھے یاد ہے، وہ فرمایا سب سے زیادہ احسان میرے اوپر ابو بکر کا ہے، لیکن اپنے رب کے علاوہ اگر میں اپنا دلی دوست کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا، میں نے انہیں اپنا دلی دوست نہیں بنایا، بس وہ میرے ساتھی ہیں، میرے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہونے کا میں رشتہ نبھاتا ہوں، اپنا ساتھی سمجھنے کے مطابق ان کے ساتھ میں عمل کرتا ہوں، لیکن دل میں اپنے رب سے لگائے رہتا ہوں، اور ایسا دل کہ جب تک دل لگا ہوا نہ ہو ایسی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اول تو آپ نے 3 بار کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ذکر فرمائے، اے اللہ تو ہی قابل تعریف ہے، ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت، ساری حکومت تیری ہے، ساری عظمت و بلندی اور سرداری تیری ہے، بڑائی والا تو ہے، عظمت و شان والا تو ہے۔ اور فرمایا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھی، تو 4 رکعت نماز نفل کی آپ نے نیت باندھی۔ فرماتے ہیں پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی، 2.5 پاروں کی سورہ بقرہ، جس کو پڑھنے میں تقریباً جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے ترتیل کے ساتھ، کہ اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ اچھی ادائیگی اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا انداز کیا ہوگا، سورہ بقرہ میں کتنا وقت لگا ہوگا۔ فرماتے ہیں جب سورہ بقرہ مکمل فرما لی تو رکوع میں تشریف لے گئے، اور رکوع میں پڑھتے رہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، فرما اتنی دیر تک کہ جتنی دیر میں تقریباً سورہ بقرہ ختم کی تھی اتنی دیر تک آپ نے رکوع فرمایا، اور پھر جب رکوع سے کھڑے ہوئے تو اب کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، کھڑے کھڑے اپنے مولا کو یاد کر رہے ہیں، اور رب سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر اب پڑھے جا رہے ہیں لربی الحمد لربی الحمد لربی الحمد، اب سجدے بھی نہیں جا رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں اتنی دیر تک کہ تقریباً جتنا رکوع کیا تھا بس اس سے کچھ ہی کم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں لربی الحمد، حمد ہے تو میرے رب کی ہے، قابل تعریف ہے تو میرا رب۔ اور پھر جب اتنی دیر ہو گئی تب سجدے میں تشریف لے گئے، اور پھر سجدہ کیا تو وہی تسبیح سجدے کی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ فرماتے ہیں بس سجدہ بھی اتنا ہی لمبا جسے تقریباً آپ نے رکوع کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا تو اب بیٹھے دوسرے سجدے میں نہیں جا رہے، اور پڑھے جا رہے ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، یہی پڑھے جا رہے ہیں۔ فرمایا اتنی دیر تک جتنی دیر آپ نے تقریباً سجدہ کیا، پھر دوسرا سجدہ کیا۔ تو فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے تو پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ دی، دوسری میں
سورہ بقرہ کے بعد جو صورت ہے وہ پڑھ دی آل عمران، پھر تیسری میں جو اس کے بعد والی ہے سورہ نساء وہ آپ نے تلاوت فرما دی، پھر چوتھی میں سورہ مائدہ تلاوت فرما دی۔ اب جب آپ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ جب دیکھیں گے قرآن پاک میں تو 6.25 پارے، 7ویں پارے کے پاؤ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ تو 4 رکعتیں تو اس طرح پڑھی کہ اتنی صورتیں آپ نے تلاوت کر دی، 6.25 پارے تلاوت فرما دیے، اور رکوع اتنے لمبے اور اس کے سجدے اتنے لمبے، تو ان 4 رکعت میں کتنا وقت لگا ہو؟ اتنی لمبی کوئی اللہ کا بندہ عبادت کرے تو وہ جب ہی کر سکتا ہے جب عبادت میں اسے مزہ آئے گا، لذت آئے گی، اور لذت اور مزہ کب آتا ہے؟ اپنے محبوب سے باتیں کرتے ہیں، جس سے دل لگا ہوا ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھنے میں مزہ آتا ہے۔ باتوں باتوں میں آدمی کہتا ہے اپنے تعلق والے سے جس سے قریبی تعلق قلبی لگاؤ ہوتا ہے، ارے یار ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، 2 بج گئے، رات کو گیا ملاقات کرنے کے لیے، ارے 2 بج گئے، ارے ذرا دیر اور بیٹھ جاؤ، ذرا دیر اور بیٹھ جاؤ، معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی پوری رات گزر جاتی ہے اسی طرح۔ تو وہ تو دنیا والوں کی محبت ہے، یہ محبت ساری محبتوں سے افضل و اعلیٰ ہے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنا دلی دوست بنایا ہے اور میرے رب نے مجھے اپنا دوست بنایا۔ تو دونوں طرف سے دوستی ہے، حضور اللہ کے دوست ہیں اور اللہ حضور کا دوست ہے۔ جب یہ دوستی کا عالم ہے تو پھر عبادت کیا ہے؟ حقیقت میں وہ اپنے مولا سے باتیں ہیں اور اپنے مولا کی یاد ہے۔ تو یہ یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم دے رہی ہے کہ اللہ کے رسول اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تعلق سب سے نبھاؤ، مگر جیسے دنیا میں رشتہ داری کا حق نبھانے کا ہے، کسی سے دوستی و تعلق کا حق نبھانے کا ہے، مگر دل لگاؤ تو صرف اللہ سے کرو۔ سب کو وقت تھوڑا تھوڑا دینے کی کوشش کرو، اور زیادہ سے زیادہ وقت اگر دینا ہے تو اس کو دو جو سارے انعام فرمانے والا ہے تمہارے اوپر۔ میرے اوپر انعام کیے ہیں تو میں تو اپنا وقت سب سے زیادہ اپنے مولا کو دیتا ہوں، باقی اپنی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری کی اور پھر اپنے مولا کی طرف متوجہ۔ سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے مولا کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان مقبول بندوں کی جھلک ہم تمام مسلمانوں میں پیدا فرمائے اور اپنا دل اپنے مولا سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ دین دنیا دونوں بہتر بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم، اپنی عنایت سے، اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو اپنی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمانوں میں مضبوطی پیدا فرما، اعمال خیر کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، نیک نیتی کی توفیق عطا فرما، اپنی رضامندی کا طالب بنا، اپنے محبوب کی خوشنودی کا طالب بنا۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں کو قائم رکھ، ان میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ آپس کے حسد، جلن، کینے، بغض و عداوت، نفرتیں دور فرما۔ ہم سب مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا خیر خواہ اور ہمدرد بنا، عقل سلیم اور ہوش عطا فرما، بے وقوفی، نادانی، جہالت اور گمراہی کو دور فرما۔ ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی ہم سب کا خاتمہ فرما، ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب کا حشر اپنے مقبول بندوں کے ساتھ آخرت میں فرما۔ آمین بجاہ